السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم اسٹڈی مٹیریلز۔ آج ہم لوگ 5ویں جماعت کی میری کتاب سے ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایک روز کی بات۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے ہے، جن کی حکومت ہندوستانی پنجاب سے لے کر افغانستان کی سرحدوں تک تھی، اور انہوں نے بہت اچھا انتظام و انصرام کیا تھا۔ بہرحال اب سبق کی جانب چلتے ہیں، جس میں ایک مخصوص دن کا ذکر ہے، تو اسی جانب چلتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کی بات ہے کہ پنجاب میں زبردست قحط پڑا۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکومت کے زمانے میں ایک بار پنجاب ان کا دارالخلافہ تھا، جہاں سے ان کی حکومت کا ابتدا ہوا تھا، وہیں کہ وہ تھے۔ تو وہاں زبردست قحط پڑا۔ قحط کا مطلب ہوا کہ بارش رک جانے کی وجہ سے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے اناج پیدا نہیں ہو رہا تھا، غلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، سوکھا پڑ جانا، پیداوار بالکل نہیں ہوئی۔ پچھلی پیداوار کا بچا ہوا اناج کتنے دن چل سکتا تھا؟ عوام میں بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی۔ اس ناگہانی آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے مہاراجہ نے شاہی غلہ گودام میں محفوظ اناج کی تقسیم کا روزانہ ایک سیر، اس زمانے کا باٹ جو 1 کلو گرام سے تھوڑا کم ہوتا تھا، فیکس کے حساب کی جانی تھی، فیکس کے حساب سے کی جانی تھی ہونا چاہیے۔ بہرحال تو جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے انہوں نے طے کیا کہ اناج عوام کے پاس ختم ہو گیا ہے، تو ہر خاندان کے تمام لوگوں کو، ہر خاندان میں تمام لوگوں کو فیکس 1 سیر کے حساب سے غلہ دیا جائے گا۔ مثلا ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو ان کو کتنا غلہ ملے گا؟ 5 سیر، 5 کیجی سے کچھ کم۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اناج کی تقسیم کا کام صبح سے شروع ہو کر شام تک مقررہ اوقات کے مطابق چلتا تھا۔ تو ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ صبح اتنے بجے سے کھلے گا اور اتنے بجے شام تک ملے گا۔ بھوک سے مرنے کا خوف صبح ہوتے ہی لوگوں کو اناج تقسیم کے مرکز کی جانب قدم بڑھانے پر مجبور کر دیتا۔ انسانوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی، دن بھر غلے کی تقسیم چلتی رہتی، پھر بھی بہت سے لوگوں کو اکثر محروم لوٹنا پڑتا اور آئندہ روز کا انتظار کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ایک روز کی بات ہے کہ جب مقررہ وقت پر تقسیم روک دی گئی تو باقی ماندہ لوگ خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے، لیکن ان کے درمیان کا ایک ضعیف شخص پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی لگ بھگ معذور تھا اور ایک بچے کا سہارا لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اس نے تقسیم کے ذمہ دار حاکم سے گڑگڑاتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے، کمزور ہونے کے سبب وہ دونوں دن آگے نہیں پہنچ سکا اور اپنے حصے سے محروم رہا۔ آج تیسرا دن ہے کہ اس کے پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ یہی حال اس بچے کا ہے۔ اس نے آبدیدہ بچے کو سامنے کرتے ہوئے کہا، لیکن تقسیم کے ذمہ دار ملازم نے وقت ختم ہو جانے کے بعد اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ عموماً ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگ صبح سے محنت کر رہے ہیں تو وہ بھی تھک جاتے ہیں، تو جو کام کرنے والا بندہ تھا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، اب ہم نہیں دیں گے بھائی، ہو گیا ختم، اب ٹائم کے اندر آئیے، ٹائم کے اندر ہی ملے گا۔ تو ان صاحب کو جو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، ان کو اس نے انکار کر دیا۔ آگے اب یہاں سے ذکر رنجیت سنگھ کا شروع ہو رہا ہے۔
ایک دوسرا شخص دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا. یہ دوسرا شخص اصل میں رنجیت سنگھ ہی تھے. وہ قریب آیا تو اس ملازم نے اسے ادب سے سلام کیا اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا. نووارد نے ملازم سے کہا کہ وہ بوڑھے بابا کو 2 سیر غلہ آج کا اور 2 سیر آئندہ دن کا بھی دے دے. نووارد مطلب نیا آنے والا. ملازم فوراً حکم بجا لایا. بوڑھا شخص بہت خوش ہوا. اس نے اس فرشتہ جیسی عادت والا انسان کی جانب مشکور نگاہوں سے دیکھا، شکریہ کرتی نگاہوں سے دیکھا اور اناج کی گٹھری اٹھانے لگا. وہ اس قدر لاغر تھا کہ اس چھوٹی سی گٹھری کو لے کر چلنا بھی اس کے لیے دشوار نظر آ رہا تھا. ہمدردی کرنے والے شخص نے بڑھ کر گٹھری خود اٹھا لی اور بوڑھے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا. اس شخص نے بوڑھے بابا کو اس کے گھر پہنچا کر کہا کہ 2 دن بعد وہ اپنے حصے کا غلہ لینے اسی طرح شام کو مرکز پر پہنچے. اسے اناج ملنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اناج ملنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. بوڑھے نے ایک بار پھر اس شخص کا شکریہ ادا کیا. اگلے موقع پر جب وہ اناج لینے پہنچا، کون پہنچا؟ بوڑھا شخص. تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ایک عام آدمی کی طرح اس کا بوجھ اٹھانے والا شخص کوئی اور نہیں، خود مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے. تو یہ واقعہ احترام اسلام نے لکھا ہے اور اس کہانی سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی انسانیت نوازی ظاہر ہوتی ہے. بڑے ہی انسانیت نواز شخص تھے. ان کے اندر لوگوں کا درد تھا، احساس تھا اور یہی چیز ان کو عظیم بناتی ہے. رنجیت سنگھ کو مہاراجہ کہا جاتا ہے. تو مہاراجہ کہنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ بہت ہی عظیم حکمراں تھے، عظیم راجہ تھے اور کام ہی انسان کو عظیم بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہم نے آپ کے لیے پڑھ دیا. اس میں بہت زیادہ کام اپنے طور پر بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ کلاس 5 کے لیے ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کلاس 5 کے بچوں کو اردو پڑھنا، لکھنا، جوڑنا توڑنا یہ سب کچھ آتا ہے. تو سیدھے کام میں جانے کی ضرورت ہے. اور یہ اس چیپٹر کا جو کام ہے، جو سوال جواب ہے، جو حل کرنے کا معاملہ ہے، وہ آپ کے ذاکر سر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروا دیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.